معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا، پچھلے ایک سیم سیکس میرج کے پروگرام پہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اس سارے ایشو کے کسی ماہر کے ساتھ بات چیت کروائیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے ڈاکٹر شاہین حئی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ FRCP سائکیاٹری فرام لنڈن ہیں۔ اس کے علاوہ کنسلٹنٹ ان سائکیاٹری ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا بہت سا تعارف ہے جو کہ باتوں میں آگے ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم بات چیت کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اس وقت ویسٹ کے اندر خاص طور پہ جو کہ اس وقت تقریباً 32 ممالک کے اندر سیم سیکس میرج جو ہے اس کو ایک لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے ممالک کے اندر اس کی ایک جو موومنٹ ہے، ہم اس سارے سلسلے کے جو نفسیاتی پہلو ہیں اور اس کے جو طبی معاملات ہیں ان کے اوپر آج ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے، تاکہ ہم ایک طرح سے ایک ایسے کنکلوژن پہ پہنچ سکیں یا ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بن سکے کہ یہ سارا ایشو ہے کیا۔ تو ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے اور ہمارے آڈینس کی ایک تمام معلومات کے لیے۔ تو آپ یقیناً بہت بیزی خاتون ہیں، آپ نے بے شمار جگہ پہ آپ نے آرٹ کی طرف بھی اور میڈیکل سائنس کی طرف بھی، سائکیاٹری، آپ نے پیشنٹ کنسلٹنسی، سرجریز، یو آر ڈوئنگ اے لاٹ، یو آر ویری بیزی پرسن۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے بھی نکالا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ ہم نے کچھ اس کے اوپر پہلے بھی پروگرام کیے تھے جو کہ اس سائنٹیفک ایک جو اس کا ایک بیسس آف اتھینٹسٹی ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک جو ماہرانہ رائے ہے جو کہ آپ کی ہوگی، اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہ جو سیم سیکس میرج کا ایشو دنیا کے اندر بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے ممالک کی تو ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر سیاست بھی اسی کے اوپر اس کا انحصار ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سی پارٹیاں اگر وہ اس ایشو کے اوپر ان کے اندر ایک کنسنسس لوگوں کے ساتھ ایک مماثلت نہ ہو تو ان کے ووٹ بینک بھی ان کا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیے کہ یہ ایشو سارا کیا ہے، یہ کیسے یہ سیم سیکس کے ریلیشن شپ جو ہومو سیکسویلٹی ہے، اس کا سارے کی ایک بیک گراؤنڈ ذہنی طور پہ کیا ہوتی ہے، کیا یہ کوئی فزیکل چیز ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی ضرور، پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کا، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنا حاصل کیا علم یا تجربہ دوسروں سے شیئر کروں اور ان تک پہنچا سکوں۔ میری زندگی کے دو ہی مقصد ہیں، لوگوں کے کام آنا اور لوگوں تک اپنا جو بھی حاصل کیا ہوا علم ہے، جو بھی دنیا نے مجھے سکھایا، جو میں نے حالات اور حوادث سے سیکھا، جو میں نے اپنے پروفیشن سے سیکھا، وہ میں دوسروں تک پہنچا سکوں۔ تو دیکھیے، اسے ہماری زبان میں تو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، انگلینڈ امریکہ میں ہومو سیکشولیٹی، گے، لیسبین، یہ نام بہت کامن ہوتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ پرانی کتابیں نکالیں پڑھیں تو وکٹورین پیریڈ سے بھی پہلے یہ چیز ہمارے معاشرے میں، مغربی ممالک میں خاص طور پہ چلتی رہی تھی۔ جہاں تک اب ہمارے دو معاشرے بن جاتے ہیں، ایک مشرقی اور ایک مغربی۔ تو جو ہماری سوچ مغربی معاشرے کی ہے، بدقسمتی سے ہمارے مشرقی معاشرے میں، خاص طور پہ اسلامی معاشرے میں، وہ سوچ بہت مختلف ہے۔ تو اس کی وجوہات بھی اسی لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ میں زیادہ مذہب کی طرف نہیں آنا چاہتی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک نیوٹرل، غیر جانبدارانہ اپنی طرف سے جو بھی میرے خیالات ہیں وہ میں پیش کروں۔ تو دیکھیے، کرسچینٹی میں بھی، اسلام میں بھی اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بہت بے شمار اس پہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں، ریسرچ ہو چکی ہے، اور خاص طور پر جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس زمانے میں اگر مدر کے جسم میں مردانہ ہارمون، جسے کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون، اگر ان کی زیادتی ہو ان 9 مہینوں میں جب بچہ انٹرا یوٹرائن پیریڈ میں ہے، جیسے ہم پری نیٹل کہتے ہیں انگلش میں، تو اس میں اگر ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہیں اور لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو وہ لڑکی لیسبین ہوگی، جو کہ بہت سی اسٹڈیز نے پروو کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر والدہ کے ٹیسٹوسٹیرون اس دور میں جب کہ بیٹا ہو رہا ہو کم ہو تو اس کا رجحان جو ہے
ہم جنس پرستی کی طرف جائے گا اور وہ گے ہو جائے گا. اس کو پہلے تو بہت برا مانا جاتا تھا، خاص طور پہ مشرق کے علاوہ تو مغرب میں بھی، اور اس کی سزا ہوتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا. اور دیکھا جائے تو اس پہ بہت سی فلمیں بن چکی ہیں. ایک 2008 کی ریلیز ہے جس کا نام ہے ملک. یہ 1970 کے بارے میں ہے، جبکہ بہت سارے گے تھے جنہوں نے شکاگو میں پروسیشن نکالا اور اس کو منظور کروانا شروع کیا، حتیٰ کہ میئر نے بھی اس کو لیڈ کیا تھا. تو لوگوں میں اس کی قبولیت آنے لگی کہ یہ لوگ قابل سزا نہیں ہیں، بلکہ ان کو بھی معاشرے کا حصہ تسلیم کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور فلم آئی جو آپ نے شاید دیکھی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے آئی 2005 میں، بروک بیک ماؤنٹن. وہ بھی اسی طرح ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں تھی اور اس کو اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. اس سے آپ سمجھ جائیں ہمارے بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہیں، خاص طور پر جو ویسٹ میں تھے، کوئی مان نہیں سکے گا کہ وہ لوگ گے تھے. ایک بہت ہی خوش شکل ہوتے تھے جن کا نام تھا راک ہڈسن. تو راک ہڈسن جو تھے وہ گے تھے، اور کوئی مان ہی نہیں سکتا، انہوں نے اتنی فلموں میں کام کیا تھا، کتنی خواتین کے دل جیتے ہوں گے. اسی طرح ایک بہت مشہور سنگر تھے جن کا نام تھا، ویسے تو ایجپشن تھے اور انہوں نے اپنا نام، ان کا کوئین گروپ تھا. تو ان کی بھی بہت سی وجوہات بنتی ہیں کہ کیسے ہوا، ان کی مطلب ان کی اپبرنگنگ میں کیا کمی تھی. پہلے تو یہ کہ ہارمونز ہیں جو کہ انسان کی سیکشل اورینٹیشن یعنی جنسی رجحان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے بعد میں بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فرائیڈین تھیری ہے کہ 3 سے 5 سال، بلکہ 2 سے 5 سال، وہ کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں ایسی اگر کوئی بات ہو جائے تو اس سے بچے کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے وہ اس پہ افیکٹ پڑتا ہے. یہ فرائیڈین انالیسس تھا. لیکن اب سائنسدان کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ تو پیدائش سے پہلے ہی ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ اس نے گے ہونا ہے یا لیسبین ہونا ہے کہ نارمل ہونا ہے. تو 2 یہ تھیریز بن گئی. تیسری آتی ہے وجہ جو کہ میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھی ہے، کیونکہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں، میرے پاس ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں، ان کے ماں باپ کو جو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا بیٹا یا بیٹی لیسبین یا گے ہیں تو ان کے تو پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. وہ میرے پاس بھاگے بھاگے لے کر آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات تھی. لڑکوں میں عام طور پر میں نے جو اپنے مشاہدے میں پایا ہے، شاید ان کی ماں کے دوران حمل ہارمونز جو تھے اس میں کمی تھی ٹیسٹوسٹیرون میں. لیکن اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں بچپن میں، اگر آپ ان کی ہسٹری لیں تو بچپن میں ان کے رشتہ داروں نے یا نوکروں نے ان کی چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی، بدفعلی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سیکشل اورینٹیشن مردوں کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے. شروع میں انہیں اچھا نہیں لگتا، بعد میں اس کے عادی ہونے لگ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، معصوم ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، ہمارے بہت سے جو ریلیجس رہنما ہیں، خاص طور پہ جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، میں اکثر ماؤں کو کہتی ہوں کہ کبھی ان کے پاس بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں، اللہ معافی دے. وہاں سے بھی کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اس بچے کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے ایک مرد کے ساتھ، مرد بچے کی. اب جہاں لڑکیوں کا سوال ہے تو لڑکیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو ماں باپ نے قبول نہیں کیا، 5 بیٹیاں ہوئیں تو چھٹی کو ان کا نام لڑکوں والا رکھا، لڑکوں کی طرح اس کو رکھا، لڑکوں کے کپڑے پہنائے، اس کی اورینٹیشن خراب ہوگی. اگر ہارمونز وہاں کے نارمل بھی تھے تو اس کو ماحول نے خراب کر دیا. اس کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو لڑکا سمجھنے لگتی ہے، ہاکی کھیلے گی، فٹ بال کھیلے گی، گڑیاں نہیں کھیلے گی، ہوائی جہاز رکھے گی، تلواریں لائے گی، پستول لائے گی. یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. ان کے لباس میں بھی فرق ہوتا ہے، بال شارٹ رکھتی ہیں، ہائی نیکس پہنتی ہیں، جو میں نے پاکستان میں دیکھا، اور یہاں پر تو بہت ہی کامن ہے. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹھکرائے گئے معاشرے سے، خاص طور پہ خواتین. 2-3 ناکام محبت ہوئی، ویسٹ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ریجیکشن کے بعد وہ کہتی ہیں بھئی اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی خاتون سے دوستی کر لیں، عورتوں میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں، زیادہ سنسیئر ہوتی ہیں، یہ ہمارے ساتھ دیں گی. اور یعنی اب یہ ایک رد عمل ہوتا ہے، آپ کہہ رہی ہیں یہ ایک رد عمل کے طور پہ بھی یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے. رد عمل ہوتا ہے ریجیکشن کے بعد. ان کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ یہ جو مرد ہیں یہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی طرح کریں گے، ہمارے ساتھ وقت ضائع کرنے کے بعد ہمارا دل توڑیں گے. تو وہ پھر اپنی جذباتی حفاظت یا تحفظ کے لیے خواتین سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک بہت ہی ایسی پاکستانی لڑکی کا مجھے پتا ہے کہ جو 3 دفعہ اس کے ساتھ جب ایسا ہوا تو وہ امریکہ سے امریکہ چلی آئی. امریکہ میں یہ چیز بڑی عام ہے،
وہاں قبول کیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہی ہے، جو بڑے دکھ کی بات ہے. اس میں بہت سی وجوہات آتی ہیں. اب مردوں کا بھی کچھ ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا انہیں بچپن میں کسی نے ان کے ساتھ بدفعلی کی تو اس کے بعد ان کی عادت پڑ گئی، یا پھر یہ ہوا کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ ہومو سیکشل تھے. شادی کے بعد بھی شروع ہو جاتا ہے یہ. کچھ لوگ بائی سیکشل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہارمونز مکسڈ اپ ہوتے ہیں اور وہ دونوں طرف ریلیٹ کر لیتے ہیں. ایسی بہت سی اسٹوریاں، خاص طور پر جو بروک بیک ماؤنٹین ہے اس کے بارے میں یہ کہ وہ میرڈ ہیں، بچے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ایک دفعہ اکٹھے ہیں کسی جنگل میں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو گے ہیں، دونوں کی شادیاں ٹوٹتی ہیں. تو اس میں کئی بار پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ معاشرے کو خوش کرنے کے لیے شادی بھی کر لیتے ہیں، بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے. پاکستان میں زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، لڑکوں کے ساتھ. اور پھر ان کے ماں باپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ شادی کر کے کسی لڑکی کی زندگی نہ خراب کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ جی بتائیے کہ یہ جو سارا آپ نے ابھی تک جو ساری ڈیٹیل بتائی ہے اس کے اندر آپ نے ایک جو شروع میں بات کی کہ یہ ایک سارا ہارمونز کے اندر اس طرح سے بچے کی پیدائش کے وقت سے ساری چینجز آ چکی ہوتی ہیں اور وہ ایک اورینٹیشن لے کے پیدا ہوتا ہے. جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک بایولوجیکل ایک طرح کا ایک جینڈر کی ڈیویشن یا ایک جینڈر کی نئی قسم نکل آتی ہے اس میں سے. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ یہ کوئی جینڈر کی اگلی کوئی اور چیز ہے؟ یہ اس کو جینڈر آئیڈینٹی کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی تیسری قسم ہے، یہ نہیں. وہ بھی مرد عورت ہیں لیکن جینڈر آئیڈینٹی ان کی بدل گئی. مرد ہوتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی جو ہے اس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مردوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. سیکشل آئیڈینٹی جسے آپ آئیڈینٹی کہہ رہے ہیں، سیکشل اورینٹیشن اس کی جو ہے جو وہ چینج ہو گئی جی وہ بگڑ جاتی ہے، وہ نارمل نہیں رہتی. اور اس کے بعد ایک دفعہ اگر کوئی شخص 4 5 6 سال گے رہ چکا ہے تو اس کا بدلنا امپاسبل ہوتا ہے. پھر اس کو اسی کی زندگی پہ چھوڑ دیں. اور یہاں پر تو شادیاں بھی ایکسیپٹ ہو رہی ہیں مردوں کے درمیان، 2 خواتین کے درمیان. دس از آل ہیپننگ. آپ جانتے ہی ہوں گے لنڈن میں رہتے ہوئے. تو اس کو اگر آپ اخلاقیات سے نکال دیں، ایک طرف رکھیں مذہب کو، اخلاقیات کو، ایک لوگوں کے کلچر کو، رہن سہن کو، جی اگر ہم اس کو جیسے آپ نے وضاحت کی ساری، اس جی وضاحت سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بچے کے اندر جب وہ رجحان پیدا ہو گیا، وہ ایک اورینٹیشن ایک آ گئی اس کے اندر، اس کے بعد وہ ایک طرح سے ناممکن ہو جاتا ہے کہ اس کو اس سے ہٹایا جائے. وہ اگر جی گے ہے یا لیسبین ہے تو اس کے اندر وہ اگر چیزیں آ گئی ہیں تو وہ وہی رہے گا اور وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی رہنا پسند کرے گا. اس کے خوش بعد رہے گا. وہ جی میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں جی کو جی خوشی اور سیٹسفیکشن وہیں پہ مل رہی ہے. بالکل. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر جب ایسا میڈیکلی ایسا ہو گیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو بھی چینج نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کو ہم اخلاقیات کے حوالے سے تو نہیں دیکھ سکتے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ایک نیچرل فینومینا بن گیا ایک طرح سے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی میں نے عرض کی کہ 2 اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک ہے کہ بچپن میں وہ لڑکا صحیح تھا، اس کی جینڈر آئیڈینٹی، ماں کے ہارمونز ٹھیک تھے، لیکن اس کی کنڈیشننگ ہو گئی. کنڈیشننگ کو آپ جانتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو، اگر آپ نے ایک بچے کو تھپڑ مارا بلی کے سامنے تو وہ بلی سے ڈر جائے گا. وہ کنڈیشننگ کہتے ہیں. اب ان کا رسپانس جو ہے بچپن سے نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ انہیں مولیسٹ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے، تو ان کی جو سیٹسفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ مردوں سے ہوتی ہے. اس میں یہاں پہ ہارمون جو یوٹرس کے اندر گڑبڑ ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حالات کی وجہ سے. آپ نے ایک شعر سن رکھا ہوگا، کچھ تو ہوتے ہیں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. اب کچھ تو آثار تھے اور کچھ ان کو حالات نے کر دیا. آپ جو پاکستان کا فرما رہی تھی اس حوالے سے، پاکستان میں یا انڈیا میں ان سوسائٹیز کے اندر اس کا جو ایک سیم سیکس کا ایک سارا پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر تو سیم سیکس کی اس طریقے سے ریلیشن شپ کی ایکسیپٹنس لیگل حوالے سے نہیں ہے. وہاں تو اس کو کرائم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. انڈیا کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ موومنٹ موجود ہے اور وہاں پہ اس کے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اس سارے سیم سیکس ریلیشن شپ کو جو ہے لیگلائز کیا جائے اور دونوں پارٹنرز کو ایک پارٹنر کی حیثیت سے ریکگنائز کیا جائے اور ان کے رائٹس اس حوالے سے ڈٹرمن کیے جائیں. تو آپ کے پاس کیسز اس حوالے سے بھی آتے ہیں بہت سارے، تو کہ لوگوں کے اندر اس قسم کا سارا سلسلہ جو پایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایک مورل، اس طریقے سے اس مورل بیریئر سے نکل کے
یہ چیز ایک نیچرل ایک ڈیمانڈ، اس کو ایک نیچرل لا کے طور پہ سمجھ لیا جائے کہ جہاں پہ اس کا لافلنس ہے، جہاں پہ سیم سیکس میرج لیگل ہے، کیا یہ اس کو ایک نیچرل لا کے طور پہ سمجھا جائے؟ دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے. اگر آپ مذہب کی نظر سے پوچھیں گے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس بچے کی جینڈر آئیڈینٹی ماں کے ہارمونز کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے تو بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر اس کو حالات نے ایسا بنا دیا ہے تو میں بالکل نہیں اس کو کہہ سکتی کہ سیم سیکس شادی الاؤ کی جائے، کیونکہ بیسکلی میں مسلمان ہوں. اور نمبر 2، ہمارے مذہب میں اور کرسچینٹی میں آپ کو میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کیوں منع کیا گیا ہے ہومو سیکشولیٹی کو؟ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں. نہیں، ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس کو ہومو سیکسولیٹی کو ایک تو اس سے جنریشن کا آگے چلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. سب سے بڑا تو جو مذہب نے اس کا لیا کہ اگر آپ نے اس کو جاری رکھا تو یہ اولاد آپ کی نہیں آگے ہوگی، جنریشن آپ کی آگے نہیں چلے گی. اس کے علاوہ اور بہت سے ہیلتھ ایشوز بھی اس میں آ سکتے ہیں. جیسا کہ جی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جب بیماری آئی تھی یہاں پہ تو کہا جاتا تھا کہ جو ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک کئی بیماریاں بھی اس طریقے سے شاید آ سکتی ہیں، میڈیکل حوالے سے کہا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت ہم جو بات زیادہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس کے اندر، جیسے کہ آپ نے ساری اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، کہ یہ ایک میڈیکلی بایولوجیکلی ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے انسان کے اندر، دونوں جینڈرز کے اندر، کہ اس سے ان کی اورینٹیشن جو ہے وہ ایک اس کا ایک نیچرل حوالہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اس کو مذہب اور اس حوالے سے ہم اس کی بحث نہیں کر رہے اس وقت کہ آیا مذہب میں الاؤ ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم لیکن تو دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا ان کی شادیاں الاؤ ہونی چاہیے. میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. جی جی اب ہمارے مذہب میں اس کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ شادی ایک سیکرڈ یونٹ کی طرح ہوتی ہے، اس میں انسان کو سیکیورٹی ملتی ہے. میں نے بہت سے گے مردوں کو انگلینڈ اور پاکستان میں دیکھا ہے جو کہ مڈل ایج میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑی عمر ان کی ہونے لگتی ہے تو ان کے جو پارٹنر ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس کے بعد ان کو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ینگ پارٹنرز ملیں. اس میں کوئی سنسیریٹی نہیں ہوتی. شادی میں جو ایک بندھن ہوتا ہے شادی کے ساتھ، جو کہ آپ قبولیت ہوتی ہے کرسچینٹی میں، جس مذہب میں بھی، ہندوؤں میں بھی کہہ لیں، سب میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائف بھر کے لیے آپ کمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، بیچ میں شادی ٹوٹ جائے تو اور بات ہے، لیکن یہاں پہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں رشتے. اور میرے پاس یہ لوگ سوسائڈ کرنے کے بعد آتے ہیں، کمٹ کوشش کرنے کے بعد، پوری نہیں ہوتی، آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پارٹنر نے چھوڑ دیا ہے. لڑکیوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جی پاکستان میں نہیں، پاکستان میں بھی ایسے چل رہا ہے. اور انفارچونیٹلی پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ کمٹمنٹ لائف لانگ نہیں ہوتی. تو اس میں اگر تو ان کو حالات کی وجہ نہیں، میری یہ گزارش ہوگی، اگر تو حالات کی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بدفعلی ہوئی ہے، یا ایک ایسی لڑکی ہے جس کو بار بار ریجیکٹ کر دیا مردوں نے اور وہ عورتوں کی طرف اس کا رجحان ہو گیا ہے، تو ان کی تھراپی تو ہو سکتی ہے نا. ان کو کسی حد تک ہم سمجھا سکتے ہیں. تو ایک حصہ وہاں سے ہو سکتا ہے نکل کر بہتر ہو جائے. لیکن جو لوگ انفارچونیٹلی ایسا کوئی ٹیسٹ ایجاد نہیں ہوا کہ ہم یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکیں کہ کیا یہ گے، کیا یہ لیسبین لڑکی یا مرد، ان کو دوران حمل جب یہ پریگننٹ تھی ان کی والدہ، کیا واقعی ہارمون امبیلنس ہوئے تھے. اگر یہ نقطہ پروو ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی مسئلہ ہی رہے گا. ہم اس کو ابھی تک پروو نہیں کر پائے. یہ ایک بس تھیوری چل رہی ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے اس لیے یہ ہو جاتا ہے. اور بظاہر وہ بالکل نارمل مرد ہیں. ان کے اگر آپ ہارمونس، ان کے اپنے ہارمونس ٹیسٹ کریں گے وہ سب نارمل ہوں گے، خواتین کے بھی مردوں کے بھی. تو یہ تھیوری جو ہے سائنٹسٹ نے جو پروپوز کی ہے، آئی تھنک یہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ریٹس پہ ایکسپیریمنٹ کیے، چوہوں پر، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو ریٹ کو اگر وہ اس کو میل ہونے والا ہے ریٹ تو اس کو یہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ دے دیں ہارمونس تو یہ ہو جائے گا. یہ سارے ایکسپیریمنٹل ہے، لیکن کسی انسان کے اندر یہ جا کے پروو نہیں کیا گیا. اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت بہت مشکل ہے. اور خاص طور پہ پاکستان میں چونکہ ہمارے مذہب میں منع ہے تو عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کو بھی سمجھانا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے یہ اگر ایسے ہے تو اس کو رہنے دو. وہ اس کو قبول ہی نہیں کر پاتے. اس کو اس کی تمام جو سوسائٹی ہے، تمام جو اس کے گھر والے ہیں، اس کو بری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں. اب اگر یہ کاش یہ نقطہ پروو ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. لیکن ویسٹ میں اس کی ایکسیپٹنس ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے. یہ آپس میں ان کے شادیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ بچے بھی اڈاپٹ کرنے لگ گئے ہیں.
اور بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان کو سکون مل رہا ہے, خوش ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے. آئی ایم نو بڈی ٹو سی دیٹ. میں نے آپ کو صرف وجوہات دی ہیں, آج جو آپ سوچیں یہ اٹس لائک فوڈ فار تھاٹ کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں. اس میں پاکستان کی آپ جو بات کر رہی ہیں, پاکستان کی بات تو یقیناً وہاں پہ ہومو سیکسولیٹی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں. اور وہاں پہ بہت سے علاقوں میں چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں, پالتے ہیں, ہومو سیکسول بناتے ہیں. تو وہ سارا ایک طرح کا ایک سارا سلسلہ موجود ہے, لیکن وہ اس کو قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کو ایک بدفعلی یا اس کو ایک غیر فطری عمل, پھر غیر قانونی عمل, پھر اس کے اوپر ایک تعزیرات بھی موجود ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک سلسلہ اس طریقے سے موجود ہے. لیکن آپ جب اس ساری بات کو ویسٹ کے حوالے سے یا امریکہ کے حوالے سے آپ نے اس کو اس کے بالکل نیچرل ایک عمل دیکھ کے کہ یہ ایک لوگوں کے اندر ایک بایولوجیکلی ایک ایسا ایک عمل آ گیا ہے, یا ان کے اندر ایسی چینجز آ گئی ہیں کہ وہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہماری ان سوسائٹیوں میں زبردستی کے ساتھ جو ایک سیم سیکس کے اندر گئے, اس طریقے سے یہاں پہ نہیں ہوا. لیکن ان کے اندر ایک اورینٹیشن بائی نیچر ڈیولپ ہو گئی کہ وہ گے ہو گئے یا لیسبین ہو گئے, اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ وہ لافل ہے. اور وہ اس طریقے سے ظاہر ہے یورپ سارے کا سارا یہاں پہ سیم سیکس از لیگل ایشو, اور امریکہ کے اندر بھی زیادہ تر اسٹیٹس کے اندر ہو گیا ہے, اور دوسرے ممالک بھی بہت سارے ہیں, فلپائن ہے, برازیل ہے, اور ان کے اندر یہاں پہ بھی سیم سیکس اس طریقے سے لیگل ہے, ساؤتھ افریقہ ہے. تو یہ ساری وہاں پہ ہو رہی ہے. تو جب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو آپ کا خیال ہے کہ اس کو ایک اخلاقی ایشو سے ہٹا کے زیادہ قانونی طور پہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے؟ میں ایسا نہیں کہنا چاہتی. میں کہوں گی کہ اگر کوئی ٹیسٹ اپروو ہو جائے کہ واقعی یوٹرس میں ایسا آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ان لوگوں کو چھوڑ دیں. لیکن اب ہم آ جائیں پاکستان کی طرف. میں خاص طور پہ بات کروں گی, ہمیں وہاں پریونشن کرنی ہے. پاکستان میں نے آج تک کوئی لیسبین لڑکی یا گے نہیں دیکھا جس کے ساتھ بچپن میں زیادتی نہ ہوئی ہو. یہ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں. ان سب کی ہسٹری میں جائیں, اور میں نے ایک کتاب لکھی ارمانہ اور آرمین, پتہ نہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں. اس میں جو خاتون ہے, لڑکی ہے آرمین, اس کی شکل خراب ہے, وہ لڑکوں کی طرح ہو جاتی ہے, اور اس کو ریجیکٹ کیا ہے وہ لیسبین. لیکن اس کے بھائی بھی جو ہیں وہ گے ہو گئے. وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ باپ پوری طرح سے مارتے تھے, وہ مردوں کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد ان کو دادا کے پاس بھیج دیا گیا کہ دادا کے پاس میں مارنی پڑے گی. وہاں وہ سے بہت بڑی حویلی تھی, کزن جو تھے ان کو ساتھ سلاتے تھے, اور وہاں سے بدفعلیاں شروع ہو گئی, اور وہ بھی گے ہو گئے. اب یہاں بتائیے اس میں کس کا قصور ہے؟ ماں باپ کا قصور ہے. ہمیں تربیت کو صحیح کرنا ہے, ہمیں پریونشن کرنی ہے. اور مولویوں کو خدا کے واسطے میں کہتی ہوں, آپ خود بچوں کو قرآن پڑھوائیں. آپ کیوں مدرسے بھیجتے ہیں؟ آپ نے بہت سے قصے سن رکھے ہوں گے, اور میں نے کئی ایسے بچوں کا علاج کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک نے تو جا کے مولوی کی پٹائی کی تھی جب وہ بڑا ہوا تھا کہ میں اس کو جان سے ماروں گا, اس نے پتہ نہیں اور کتنے بچوں کو خراب کیا ہوگا. تو بچوں کو خود سے قرآن پڑھائیں, مولویوں پہ نظر رکھیں, کیونکہ یہ ایک مذہبی ہوتے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. گھروں کے اندر قریبی رشتہ دار بھی اس چیز کے بڑے مطلب ہوتے ہیں. بالکل. اور اس میں اچھا ہوتا ہے کہ بچوں پہ نظر رکھی جائے. مائیں کئی دفعہ سمجھتی ہیں کہ صرف لڑکیوں کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے. بھائی لڑکوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے گھر کے نوکر ہو گئے, خانسامہ ہو گئے, دیکھا کوئی نہیں گھر میں, اور اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کسی سالگرہ پہ بھیجیں تو پتہ کریں کہ ماں باپ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرا اپنا بیٹا گیا, مجھے کچھ فکر ہوئی, میں نے فون کیا, کہتا امی وہاں کوئی بھی نہیں, ایک بنگالی خانسامہ ہمیں کیک کاٹ کے دے رہا ہے. میں فوراً بھاگی آئی اور بچے کو گھر لے کر آئی. اب بتائیں کئی ماں باپ ایسے بھی ہیں کہ خود نکل جاتے ہیں گھر سے اور نوکروں پر بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, دوسرے کے بچے بھی بلائے گئے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو ایٹیچیوڈ ہے, آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکیوں کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے, لڑکوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. بہت بالکل ٹھیک کہا کزنس اور اپنے چچا, وہ بھی مردوں کی, تو ضروری نہیں کہ وہ لڑکیوں کو ہی خراب کرے. اچھا پھر ایک ایسے بھی ہیں کہ خاص طور پہ چچا اور ماموں, پتہ چل گیا کہ لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ایکشن لے رہے ماں باپ, پھر کیا کہ ہمارا خراب ہو جائے گا رشتہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ تو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کی لڑکی کے جذبات ہرٹ ہو رہے ہیں. اس کی شادی ہوئی اور وہی ماموں چچا آ کے ان کے گھر میں رہنے لگ گیا. تو یہ اس قسم کے واقعات ہیں. ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے, چاہے ایسٹ ہو چاہے ویسٹ, کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کو پروٹیکٹ کریں. اینڈ سیکنڈلی, اگر آپ کے یہاں 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ رحمت ہے, چھٹی کو لڑکا نہ بنائے. ہمارے رسول پاک محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سب بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے جو انفینسی میں انتقال کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر میں یہ مثال دیتی ہوں, جو لوگ لڑکوں کے لیے ٹرائی کرتے ہیں اپنی بیٹی کو بنا دیتے ہیں لڑکا, جیسے ایک میرے جاننے والے تھے سکائٹرسٹ تھے, ان کے ہاں 5 بیٹیاں ہوئیں, چھٹے کا نام حسن فاطمہ رکھ دیا لڑکی کا. اب وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے, وہ بالکل لڑکا بن گئی تھی, گھر میں حسن اور اسکول میں فاطمہ. اب اس قسم کی کہانیاں جو ہیں اتنی میری نظر میں آئی ہیں, میں اس میں معاشرے کو بہت قصوروار ٹھہراتی ہوں. میں نے ابھی تک پاکستان میں کوئی گے لیسبین ایسا نہیں دیکھا جس کے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہوا. وہ واقعہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, آپ کو جا کے تفتیش کرنی پڑتی ہے ایک لحاظ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو, تو گھر میں مرد جو ہوتے ہیں نا آپ کے خاص طور پر سرونٹس, ان کو رکھتے ہوئے 10 بار سوچنا چاہیے, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. ڈرائیوروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول بھیج دیے جاتے ہیں, ماں باپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہے, خیال ہی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں ارے کیا یہ تو بیٹا ہے, اس سے کسی نے کچھ کیا کہنا. وہ بھی اتنا ہی نشانے پر ہے جتنا کہ لڑکی ہے. بالکل ٹھیک. میں زیادہ اس کی فیور میں نہیں جاؤں گی, انٹرا یوٹرائن تو چینجز ہیں, لیکن میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں وہ سب یہ ہے. اور مجھے کچھ سعودی عرب کا بھی تجربہ ہے, وہاں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں, آپ مت پوچھیے, کہنے کو وہ بھی بڑے مذہبی لوگ ہیں. تو اب جو ویسٹ میں ہے, ویسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے, یہاں بھی مولیسٹ کیا جاتا ہے بچیوں کو اور لڑکوں کو. لیکن اب جو انٹرا یوٹرائن تھیوری ہے یہ سب ریٹس پہ ہوئی ہے. اگر ہیومن بینگز میں جا کے ہارمون ماں کے ٹیسٹ کریں, اور وہ بڑا مشکل ہے, کسی کو کیا پتا کہ یہ بچہ آگے جا کے گے ہوگا یا لیسبین ہوگا. لیکن اگر خواتین کے ہارمونز ٹیسٹ کیے جائیں اور اس کے 20 سال بعد دیکھا جائے کہ ان کے جو بچے ہوئے تھے ہارمون لیولز کے ساتھ, کیا وہ لیسبین یا گے ہوئے ہیں کہ نہیں, تو یہی ایک بات پروف کر سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت آپ نے معلوماتی ساری گفتگو کی, اخلاقی حوالے سے بھی, مذہبی حوالے سے بھی, اور سائنسی حوالے سے بھی. یقیناً اس سے ہمارے ناظرین بہت مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کو ہم دوبارہ بھی آئندہ بھی اسی طرح کے کوئی موضوع کے اوپر ضرور دعوت دیں گے. آپ کا یقیناً بہت سارے شعبہ جات میں کام ہے, ہم آپ کو آپ کے ڈفرینٹ پہلو جو آپ کی شخصیت کے ہیں ان کے اوپر بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے, تاکہ وہ بھی لوگوں کی طرف لوگوں کے سامنے آئیں اور ہم بھی اس سے مستفید ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.